اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ دعا جو ہے یہ اللہ سے رابطے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رابطے میں آ جاتا ہے۔ دعا کے کئی پہلو ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرے محسوسات یہ ہیں کہ جب بندہ اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف موڑ دیتا ہے نا، دل کے جذبے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دل کی کیفیات اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، من میں بار بار وہ چیز مچل رہی ہوتی ہے، اور دھیان دنیا سے ہٹ جائے اور دنیا سے کٹ جائے اور مخلوق سے ہٹ کر مولا کی طرف ہو جائے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے اندر ہوں، اور بندے کی وہ خواہش جذبہ بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلی جائے، تو بس یہی دعا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اتنا پسند ہے، اتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بالکل الٹ مواجرہ ہے، دنیا میں ہم کسی سے کوئی چیز مانگ لیں، کسی کے ہاں چلے جائیں، ایک بار وہ دے دے گا، دوسری بار پوچھے گا، تیسری بار ماتھے پہ بل آئیں گے، چوتھی بار کوئی ساتھ جلے کٹے جملے بھی سنا دے گا، پانچویں بار کہہ دے گا کہ یہی ایک دروازہ دیکھ لیا ہے، پھر کہے گا اور آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تھا، پھر کہ یوں بول دے گا بار بار چلے آتے ہو، خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان پر، مخلوق ہے نا، اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے دینے سے، اور پھر ٹینشن لینے لگ جاتا ہے۔ اور ادھر دیکھیں 24 اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاٹ لائن پہ رابطہ کریں، براہ راست جب بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، فوراً اللہ سے مانگیے، ہر چیز عطا ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں نا، اس کا اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی اور مانگا نہیں تو گویا اسے پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز پڑھی اور اسے مانگا نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں عاجزی کرے، تذلل کا اظہار کرے، انکساری کرے، جھکے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، نماز پڑھے، میری بندگی اور میری ہی عبادت کرے، خالصتاً میری عبادت، اور پھر اس کے بعد مجھ سے مانگے۔ تو پھر جب بندہ مانگتا ہے پھر اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور کچھ مقامات ایسے ہوتی ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ زبان ایسی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد ہی نہیں فرماتے۔ ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ چیزیں جب اس طرح کی حدیث میں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نتائج نظر آنے کے اعتبار سے، اثرات نظر آنے کے اعتبار سے پھر یہ معاملہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ تیز ہوتا ہے، فوری نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو رد نہیں ہوتا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث لا ترد دعوتہم الصائم حتی یفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، یعنی یہ جو افطاری کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، رکت کے ساتھ، اور دل میں جس طرح سے بھی آپ سے ہو سکے اس وقت مانگیں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں افطاری کے وقت۔
پھر دوسرا فرمایا کہ جو امام عادل ہے، عدل کرنے والا حکمران ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے، تو وہ اگر جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے اس کی ہر دعا پوری ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تیسری جو شخصیت بیان ہوئی حدیث کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ جب دعا بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ جب مظلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرمایا کہ اس دعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور تیری مدد فرماؤں گا، اگرچہ مصلحتاً اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں، لیکن پھر جب وہ ڈھیل دے کر اس کو پھر جب سزا دی جاتی ہے تو پھر نمونہ عبرت بن جاتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں بالخصوص کہ افطاری کے وقت روزہ دار جب دعا مانگتا ہے تو تیزی سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا حاکم ہے، ایسا حکمران ہے جو عدل کرنے والا ہے تو پھر اس کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عدل کرتے تھے، اتنا انصاف اتنا کرتے تھے، پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب وہ کوئی چیز مانگتے، جب زبان سے کچھ نکالتے تو پھر اس کو پورا کیا جاتا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا، تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو کر زمین پر ایسے پاؤں مار کر زمین سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا، عمر انصاف نہیں کرتا؟ تو جیسے یہ جملہ کہا تو فوراً وہ جو زلزلہ اس کی شدت تھی فوراً وہ وہیں رک گیا۔ کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمین پر عدل و انصاف ہو تو پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ پھر اس طرح سے نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔ تو جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں پھر مخلوق بھی اور کائنات بھی ان کی سنتی ہے اور مانتی ہے کہ من کانا للہ فکانا لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی ہر چیز پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ اور مظلوم جو ہے اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ آہ بن کر عرش کو بھی چیرتی ہوئی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، بادلوں سے بھی اوپر شدت اور تیزی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور تیری دعا کو پورا کروں گا، تیری پکار کو سن کر اس کا ضرور جواب دوں گا۔